الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما هذه الأضاحي يا رسول الله قال سنة أبيكم إبراهيم قالوا فما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شعرة حسنة قالوا فما الصوف فيها يا رسول الله قال بكل من الصوف من الشعر حسنة صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے مسلمانوں کو دو عیدیں عطا فرمائی. ایک عید الفطر ہے اور دوسری عید الاضحیٰ ہے. رمضان المبارک کے روزوں پر، نفلی عبادات پر، تراویح کی بنیاد پر، نوافل کے اہتمام پر اللہ رب العزت نے عید الفطر عطا فرمائی. اور عید الاضحیٰ یہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام باپ بیٹوں کی دونوں کی یہ قربانیاں اللہ کو اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے اس کو جاری فرمایا. دنیا کے اندر ایسے تو بہت ساری قربانیاں ہوتی چلی آ رہی تھی اور چلی آ رہی ہے اور ہوتی رہے گی، لیکن حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ان دو باپ بیٹوں نے جو قربانیاں دی ہے، تاریخ میں ایک مثال انہوں نے پیش کی، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس قربانی کو ایک عظیم مقام عطا فرمایا. یہ قربانی کا سلسلہ پہلے سے چلا آ رہا ہے. اس کا خود قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ذکر بھی فرمایا. اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. حابیل اور قابیل دونوں نے اللہ کے لیے قربانی کو پیش کیا تھا. ایک بھائی کی قربانی کو اللہ نے قبول فرمایا اور دوسرے بھائی کی قربانی کو اللہ نے قبول نہیں فرمایا.
پھر اس کے بعد یہ سلسلہ جاری ہوا، لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ پھر اس کے بعد جتنی امتیں آئی ہے، ہر قوم میں، ہر معاشرے میں اور ہر امت میں اللہ رب العزت نے قربانی کو جاری فرمایا۔ مقصود قربانی سے یہ تھا، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اے میری قوم کے لوگوں، اے نبی کی قوم کے لوگوں، اے نبی کے معاشرے کے لوگوں اور نبی کی امت والوں، جس امت پر اور جس قوم اور معاشرے پر اللہ نے قربانی کو فرض قرار دیا، اس کا مقصود اللہ کا صرف اور صرف یہ تھا، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر جتنے انعامات ہو رہے ہیں، مخلوقات کے اعتبار سے ہوں، جانوروں کے اعتبار سے ہوں، صرف اور صرف مقصود اللہ کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں میرے نام کا ذکر ہو، میری یاد تمہارے دلوں میں پیوستہ ہو جائے، میری یاد تمہارے دلوں میں جم جائے۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ۔ ایسے تو صاحب ایمان کی پوری زندگی کا تعلق قربانی سے ہے۔ اسلام کی خشت اول کو دیکھ لیجئے اور اس کا مطالعہ کیجئے۔ اسلام کی خشت اول اور اس کی بنیاد ہی ایثار اور فدائیت ہے۔ اس لیے ہر مسلمانوں کے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ میری پوری زندگی کا تعلق، بلکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ نبی گنا علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ نبی گنا علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ واقعہ ہماری زندگیوں میں جذبہ ابراہیمی کو پیدا کرتا ہے، قربانی اسماعیلی کو پیدا کرتا ہے کہ ہماری زندگی کا تعلق یہ قربانی سے ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی گنا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے محبوب نبی ہے، اور اللہ رب العزت کی یہ سنت قدیمہ چلی آ رہی ہے کہ اللہ رب العزت کا جو جتنا محبوب ہوتا ہے، جتنا قریب ہوتا ہے، ایسے ہی آزمائشوں اور امتحانات سے اس کو گزرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ترمذی شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم کو اللہ سے محبت ہوتی ہے اور جو قوم اللہ سے محبت کرتی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو بلاؤں میں مبتلا کیا جاتا ہے، آزمائشوں اور امتحانات میں اس کو مبتلا کیا جاتا ہے۔ پھر جیسی آزمائش ہوتی ہے، جیسی اللہ کی طرف سے اس کے امتحانات ہوتے ہیں، ایسے ہی ان کے درجوں کو اور ایسے ہی اس کو جزا دی جاتی ہے، انعامات دیے جاتے ہیں۔ اسی لیے ترمذی شریف میں ذکر کیا گیا، ان عظم البلاء عظم الجزاء، جیسی جیسی آزمائش ہوگی ایسے ایسی جزا ہوگی، جیسی اللہ کی طرف سے امتحانات ہوگے ایسے ہی درجات کے اور انعامات اس کو ملتے چلے جاتے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور سوال کیا، ای الناس اشد بلاء، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں، آپ کے ماننے والوں میں سب سے زیادہ آزمائش اور امتحانات کا شکار کون لوگ ہوتے ہیں؟ کن پر آزمائشیں زیادہ آتی ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الانبیاء الامثل ثم الامثل یا الامثل فالامثل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی، سب سے زیادہ آزمائش اور بلا اور امتحانات سے جو گزرتا ہے وہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہوتے ہیں۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد جتنی امت ہیں، ہر امت اپنے دین کے اعتبار سے آزمائی جاتی ہے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، فَيَبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسْبِ دِينِهِ وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صُلْبًا فَاشْتَدَّ بَلَاؤُهُ وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةً عَلَى حَسْبِ دِينِهِ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ آدمی اپنے دین کے اعتبار سے آزمایا جاتا ہے، جو اپنے دین کے اعتبار سے پختہ ہوتا ہے، شریعت کے اعتبار سے مضبوط ہوتا ہے، دین پر چلنے والا ہوتا ہے، وَإِن كَانَ فِي دِينِهِ صُلْبًا فَاشْتَدَّ بَلَاؤُهُ، اس کی بلا اور اس کی آزمائش اور امتحان بھی اتنا سخت ہوتا ہے۔ وَإِن كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةً، جس کی دینداری میں نرمی ہوتی ہے، پختگی اور مضبوطی نہیں ہوتی ہے، وہ بندہ اس اعتبار سے آزمایا جاتا ہے۔ اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ أُخِفْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا يُخَافُ أَحَدٌ وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا يُؤْذَى أَحَدٌ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اس دین کے خاطر جتنا ڈرایا گیا کسی نبی کو اتنا ڈرایا نہیں گیا۔ وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا يُؤْذَى أَحَدٌ، اور مجھے اس دین کے خاطر جتنا ستایا گیا کسی نبی کو بھی نہیں ستایا گیا۔ تو جو جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اس پر حالات اور آزمائش یقیناً آتی ہے۔ فَاشْتَدَّ بَلَاؤُهُ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر عجیب نکتہ ارشاد فرمایا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک طرف تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، انسان پر جو مصیبتیں آتی ہے، انسان پر جو پریشانی آتی ہے، یہ انسانوں کے اپنے اعمال کے کرتوت ہے، اس کے گناہوں کی سزا ہے۔ اور دوسری طرف حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، یہ آزمائش اور بلا اور امتحان یہ انسانوں کے لیے رفع درجات کا سبب ہوتے ہیں، اس کے لیے جزا اور انعامات کا سبب ہوتے ہیں۔ دونوں بات سمجھ میں نہیں آتی۔ مصیبت اور پریشانی کا تعلق یہ تو گناہوں کا سبب ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، بلا اور آزمائش آتی ہیں، اللہ اس بندے کے درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہیں، دکھنے کے اعتبار سے مصیبت اور بلا، حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ ارشاد فرمایا ہے وہ بلا کا لفظ ارشاد فرمایا۔ بلا کے معنی آتے ہیں آزمائش کے، امتحان کے، اور قرآن میں جو لفظ ذکر کیا گیا وہ مصیبت کے۔ دونوں دکھنے کے اعتبار سے ایک ہیں، لیکن اس کی حقیقت اور اس کا نتیجہ اور اس کا ثمرہ الگ ہے۔ آدمی گناہ کرتا ہے، اس گناہ کی وجہ سے مصیبت آتی ہے، اور اس کا انجام اور اس کا ثمرہ اللہ کی طرف سے انتقام اور سزا ہوتی ہے۔ اور جو آدمی اپنے دین پر آزمایا جاتا ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے، تو اس کا ثمرہ اور اس کی جو حقیقت ہوتی ہے وہ محبوبانہ چھاڑ چھین ہوتی ہے، چھیڑچھانی ہوتی ہے، اور اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ بلا اور آزمائش یہ نبیوں کو آتی ہے، اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی نہیں چھوڑا، اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی آزمایا ہے، ان کی دینداری پر، اللہ سے قرب پر، دین پر جماؤ پر اللہ نے آزمایا۔ اور اللہ نے کلمات کا لفظ ارشاد فرمایا، مفسرین کرام نے فرمایا کلمات کا یہ لفظ اشارہ کر رہا ہے حضرت ابراہیم کو ایک امتحان سے نہیں گزرنا پڑا، بلکہ بعضوں نے 10 لکھے، بعضوں نے 30 لکھے، بعضوں نے اس سے زیادہ بھی لکھے ہیں کہ حضرت ابراہیم کو مختلف قسم کے امتحانات سے گزرنا پڑا۔ ایک پرچہ تھمایا اللہ کی طرف سے، یہ امتحان دو، اس سے گزرے، دوسرا پرچہ آیا، اس کو بھی آپ پھول کرو، اس کی اس امتحان سے بھی آپ کو گزرنا ہوگا۔ سب سے پہلا امتحان حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، ایک طرف حضرت سارہ ہے، ایک طرف حضرت ہاجرہ ہے۔ حضرت سارہ نا امید ہو چکی ہے اولاد سے، وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ میں بانجھ ہو چکی ہوں، مجھے اولاد ہونے والی نہیں ہے۔ حضرت ہاجرہ سے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جان رہے ہیں میں اس عمر کو پہنچ چکا ہوں
کہ مجھے اولاد نہیں ہو سکتی ہے، اللہ رب العزت سے دعا فرمائی۔ حضرت ابراہیم نے دو دعا مانگی اللہ رب العزت سے، ایک تو اسماعیل کو مانگا اور ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا، ایک زمزم والے کو مانگا ہے، ایک حوض کوثر والے کو مانگا ہے۔ زمزم والا بھی دعائے خلیل ہے، حوض کوثر والا بھی دعائے خلیل ہے۔ زمزم کی تاثیر بھی الگ ہے، حوض کوثر بھی تاثیر بھی الگ ہے۔ جو زمزم سے وابستہ ہوا وہ بھی اپنی مراد کو پہنچا ہے، اور جو محمد الرسول اللہ کی ایلیوں میں اور قدموں میں آیا اللہ نے اس کو بھی ترقی عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور متوجہ ہو کر کے کہنے لگے رب حب لی من الصالحین۔ حضرت ابراہیم نے جو دعا مانگی رب حب لی من الصالحین، یوں نہیں کہا کہ اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما۔ اولاد تو دنیا میں بہت ساروں کی ہیں لیکن وہ جہنم بنی ہوئی ہے، والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم کی زبان پر جو لفظ آیا رب حب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار تو مجھے نیک صالح اولاد عطا فرمانا جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، میں اس کو دیکھوں تو میرے دل کو سکون ہو جائے، میرے دل دنیا کے اندر وہ فساد مچانے والی نہ ہو، وہ تیری اطاعت کرنے والی ہو۔ یطیعونک ولا یعصونک، وہ تیری اطاعت کرتی ہو، وہ تیری نافرمانی نہ کرتی ہو، دنیا میں خیر کا سبب بنے، بھلائی کے پھیلنے کا ذریعہ بننے والی ہو۔ ولا یفسدون فی الارض، زمین میں فساد مچانے والی نہ ہو، ایسی اولاد مجھے عطا فرما۔ رب حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یہ جو صلاح کا لفظ ہے، صلاح کا لفظ یہ دکھنے میں چھوٹا معلوم ہوتا ہے، اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں پنہا ہے، اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں چھپی ہوئی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی، جب دعا مانگ رہے ہیں پوری دنیا کی بادشاہت ہے، چرند پر حکومت ہے، پرند پر حکومت ہے، ہواؤں پر حکومت ہے، لیکن اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ تو مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ بادشاہ ہے، وقت کا امیر ہے، لیکن صالحیت اس کو بھی ضرورت ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ تو اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ حضرت یوسف علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آئی، حضرت یوسف بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور متوجہ ہو کر کے کہنے لگے توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، اے اللہ میں یہ چاہتا ہوں جب میرا انتقال ہو تو میں اسلام کی حالت میں ہوں، والحقنی بالصالحین، اور نیکوں کے ساتھ میرا حشر فرمانا۔ حضرت یوسف بھی صالحیت کو مانگ رہے ہیں، محمد رسول اللہ کی باری آئی، اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر کے کہنے لگے اللہم توفنا مسلمین واحینا مسلمین وَأَمِتْنَا مُسْلِمِينَ وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ، اے اللہ ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں موت دینا، دنیا میں رہوں تو اسلام کی حالت میں، موت آئے اسلام کی حالت میں، وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ، اور جب تجھ سے ملوں تو میرا حشر بھی صالحین کے ساتھ ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا رب حب لی من الصالحین، مانگ رہے ہیں اللہ سے اپنے ایسا بچہ ہو، اے اللہ میرا ایسا بچہ پیدا ہو کہ جو دنیا میں لوگوں کے لیے خیر کا ذریعہ بنے، نیک صالح ہو۔ اپنا معاون مانگ رہے ہیں، نیک صالح اولاد ہوتی ہے تو وہ باپ کے لیے معاون بنتی ہے، دنیا کے کاموں کو آگے بڑھاتی ہے، دین میں بھی معاون اور مددگار ہوتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے اللہ سے جو دعا مانگی رب حب لی من الصالحین، اے پروردگار مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا فبشرناہ بغلام حلیم، مانگا سے اللہ مانگا تھا اللہ سے صالح اولاد، اور یوں کہا تھا کہ اللہ مجھے صالح دینا، لیکن اللہ نے صالحیت کے ساتھ اللہ نے قرآن کریم میں جو لفظ ارشاد فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے اپنے بندے حضرت ابراہیم کو ایک بردبار لڑکا عطا فرمایا، بردبار لڑکی کی خوشخبری سنائی۔ اللہ نے حلیم کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہ بندہ، یہ میرا بندہ دنیا میں آئے گا، اسماعیل دنیا میں آئے گا، تو اس اسماعیل کو دنیا کے بہت سارے امتحانات سے گزرنا پڑے گا،
بہت سارے امتحانات اس کا انتظار کر رہے ہیں. تو اللہ نے کہا فبشرناہ بغلام حلیم، ایک بردبار لڑکی کی ہم تمہیں خوشخبری سنا رہے ہیں. حضرت اسماعیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہو رہے ہیں، لیکن فوراً پرچہ سامنے ہے، امتحان سامنے ہے. اللہ کی طرف سے حکم ہو رہا ہے، اے میرے نبی اپنے اس بیٹے کو بیابان جنگل میں چھوڑ کر کے چلے آؤ، ہمارا حکم ہے. ایک باپ خوشیاں مناتا ہے بیٹے کی ولادت پر، خوشیوں سے وہ مارے نہیں سماتا کہ میرے یہاں بچہ پیدا ہوا. یہاں تو فوراً حکم ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے، جاؤ اس بچے کو بیابان جنگل میں چھوڑو، اس جگہ پر چھوڑ کر کے آؤ. اپنے اس معصوم کے بچے کو لے کر کے جا رہے ہیں، بیابان جنگل ہے، وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے. حضرت ہاجرہ دیکھ رہی ہے، یہاں نہ چرند ہے نہ پرند ہے، کھانے کے لیے معمولی سی کھجور اور پانی ہے. گزارا کیسے ہوگا؟ وہ نیک بیوی تھی، نیک بیوی کا ہونا بھی ضروری ہے. باپ نیک ہو، بیوی نیک ہو، شوہر نیک ہو، بیوی نیک ہو، آنے والی اولاد ولی اللہ پیدا ہوتی ہے، آنے والی اولاد وقت کی امام بنتی ہے. حضرت ابراہیم کی بیوی بھی نیک ہے، حضرت ہاجرہ بھی نیک ہے. دیکھا اپنے شوہر کی طرف اور کہنے لگی کہ آپ ہمیں اس بیابان جنگل میں چھوڑ کر کے جا رہے ہو، یہاں پر چرند پرند بھی نظر نہیں آتا، نہ کہیں پانی نظر آتا ہے، یہاں نہ کوئی انسان نظر آتا ہے، ہم یہاں کیا کریں گے؟ ایک مرتبہ سوال کیا، کوئی جواب نہیں ملا. دوسری مرتبہ سوال کیا، کوئی جواب نہیں ملا. تیسری مرتبہ جب سوال کیا، حضرت ابراہیم کی زبان پر صرف اتنا تھا، میرے اللہ کا حکم ہے، میرے اللہ کا حکم ہے. حضرت ہاجرہ کہنے لگی، اے ابراہیم جب تم آتش نمرود میں تھے، آتش نمرود میں تم نے اللہ کو نہیں بلایا، کیا میں اس بیابان جنگل میں اللہ کو بھول سکتی ہوں؟ آتش نمرود میں اللہ تمہارا کفیل ہوا تو اس بیابان جنگل میں کیا میرا اللہ مجھے اکیلا چھوڑ دے گا؟ اذن لا تضيعنا. حضرت ہاجرہ کہنے لگی تب تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. حضرت ابراہیم یہ کہہ کر کے یہاں سے نکل رہے ہیں، لیکن نکلتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا، اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور اٹھا کر کے کہنے لگے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کے کہہ رہے ہیں، آخرت پر نظر ہے، دین پر نظر ہے، اپنی اولاد کی صالحیت پر نظر ہے، ذریت اور اولاد کی فکر ہے، وہاں پر چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. لیکن زبان پر ایک ہی دعا ہے، اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو، اپنے بیوی اور بچے کو ایسی جگہ میں، ایسی وادی میں چھوڑا ہے جہاں پر کوئی چیز موجود نہیں ہے. بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. بیتک المحرم اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن حضرت ابراہیم کی دعا کا صدقہ تھا. محمد رسول اللہ کی دعائے خلیل اور وہاں کی آبادی، یہ بھی محمد حضرت ابراہیم کی دعا کا صدقہ اور سبب تھا. اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کے کہنے لگے، ربنا لیقیموا الصلاۃ. اللہ میری اولاد کو میں نے بسایا ہے، میں یہ چاہتا ہوں میری یہ ذریت نماز کو قائم کرے. ایسے حالت میں بھی اللہ سے دعا اقامت صلاۃ کی ہے کہ نماز کا یہ اہتمام کرنے والی ہو، نماز کو قائم کرنے والی ہو. ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم. اللہ یہ میری قربانی ہے، میں اس پر فخر نہیں کرتا. یہ میری بیوی کی قربانی ہے، وہ اس پر فخر نہیں کرتی. یہ میرے معصوم سے بچے دودھ پیتے کی یہ قربانی ہے، وہ اس پر فخر نہیں کرتا. لیکن ان کے صدقے میں میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں، تو اس شہر کو امن و امان والا بھی بنا. اور فجعل افئدة من الناس تهوی الیہم. لوگ جوگ در جوگ پوری دنیا کے گوشوں سے، دنیا کے ایک ایک چپے سے لوگ یہاں پر آ کر کے تیری عبادت کرنے والے ہو. اس وقت وہ بیابان جنگل جہاں کچھ بھی نہیں، نہ وہ گاؤں رہا نہ وہ قصبہ رہا، اللہ نے مکۃ المکرمہ جیسا اس کو شہر بنایا. فجعل افئدة من الناس تهوی الیہم. دعا کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں. اس دعا کے صدقے میں اللہ نے کیسا شہر بنایا. ہر امتی کی دل کی یہ تڑپ ہوتی ہے، میں جاؤں مدینے کی گلیوں میں گھوموں، میں جاؤں مکۃ المکرمہ پر، میں جاؤں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر اور آپ کے قدموں میں جا کر کے گر جاؤں.
ہر آدمی کی یہ تمنا ہوتی ہے، اگر کہاں جائے کہ مجھے سر کے بل وہاں جانا پڑے، میں سر کے بل بھی وہاں جانے کے لیے تیار ہوں۔ ہر امتی یہ چاہتا ہے سر کے بل وہاں پہنچنا پڑے، وہاں پہنچ کر کے رہوں۔ نازا ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، نازا ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشا تو آپ کے قدموں کی دھول ہے۔ ایک کاروان شوق یہاں تو سر کے بل چلو، طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر۔ وہ کیسی جگہ ہے، حضرت ابراہیم کی دعا کا صدقہ ہے۔ اسی لیے علامہ بوصیری رحمت اللہ علیہ نے آپ کے روزے اقدس سے متعلق بہترین اشعار کہیں کہ وہ کیسی جگہ، ابراہیم کی دعا کا صدقہ، دعائے ابراہیم اور دعائے خلیلی کا صدقہ۔ یا خیر من دفنت بالقاء اعظمہ، یا خیر من دفنت بالقاء اعظمہ، فطاب من طیبہن القاء والعقم، نفس الفداء لقبر انت ساکن ہوں۔ اے محمد رسول اللہ، آپ جہاں پر آرام فرما ہے یہ کتنی بہترین جگہ ہے، کتنی پاک جگہ ہے۔ دنیا کے سارے ٹیلوں کو لے لیجئے، دنیا کے سارے پہاڑوں کو لے لیجئے، فطاب من طیبہن القاء والعقم، نفس الفداء لقبر انت ساکن ہوں، میری جان آپ کی اس قبر پر قربان ہو۔ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم۔ حضرت ابراہیم وہاں سے نکل رہے ہیں، یہ ابراہیم کی دعا کا صدقہ تھا۔ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ مختلف قسم کے پھل، مختلف قسم کے کھانوں کو اللہ نے پیدا فرمایا، ہر قسم سے پھل وہاں پر آ رہے ہیں۔ یہ دعائے خلیلی کا صدقہ یہاں سے لوٹ رہے۔ حضرت حجرہ وہیں پر ہے، بچے کو بھوک لگی، وہ کھجوریں ختم ہوئی، پانی ختم ہوا، حضرت حجرہ نے چکر لگانا شروع کیا اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کے کہہ رہی ہے، اے اللہ میرا بچہ بھوکا ہے، میرا معصوم سا بچہ بھوکا ہے، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں بچا، میں اپنے اس معصوم کو کیا کھلاؤں، میں اپنے اس معصوم کو کیا پلاؤں۔ چکر لگانے لگی۔ اس 7 چکر اللہ کو اتنے پسند آئے، آنے والی امت کے لیے کہہ دیا تم بھی یہ 7 چکر لگاؤ۔ یہ صفا مروہ کی سعی ہو رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام ایک وقت کے بعد اللہ سے اجازت چاہ رہے ہیں اور یوں کہہ رہے ہیں کہ اے پروردگار عالم، میں اپنے بچوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ اجازت نہیں ملی، پھر دوسری مرتبہ اجازت چاہی، کہاں اجازت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو جیسے اجازت ملی وہاں پر پہنچ رہے ہیں، جیسے ہی پہنچے ملاقات ہوئی، کچھ وقتوں کے بعد ایک دوسرا پرچہ اور امتحان تھا، اور یہی یہ قربانی جو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی یادگار ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور انبیاء علیہ السلام کا خواب یہ بھی وحی ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام جب آرام فرماتے ہیں، ان کی آنکھیں سوتی ہیں، ان کے دل نہیں سوتے، وہ سونے کی حالت میں بھی اللہ رب العزت کی تجلیات کا مشاہدہ فرماتے ہیں۔ دیکھا بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں اور اللہ کی طرف سے حکم ہوا، باپ کی بھی قربانی ہے، بیوی کی بھی قربانی ہے، بیٹے کی بھی قربانی ہے، خواب سنایا گیا، وہ کہنے لگا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بیٹا بھی قربانی دے رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس قربانی کے صدقے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں آیت کو اتارا، فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم۔ ابراہیم تم پر تو سلامتی ہو، تم اپنی آزمائش میں کامیاب ہوئے، تم اپنے امتحانات میں کامیاب ہوئے۔ پھر اللہ رب العزت نے رہتی دنیا تک اس قربانی کے عمل کو جاری فرمایا۔ یہ قربانی کا عمل کوئی رسمی اور رواجی نہیں ہے، بلکہ جذبہ ابراہیمی کو پیدا کرنے کا وقت ہے۔ ہر آدمی اپنے قربانی کے وقت اپنے دل میں یہ سوچے اس باپ اور بیٹے نے کیا قربانی دی ہوگی، کیا ہم سے کہاں جائے، ہم اپنے بچے کو اتنی ساری آبادی میں تنہا گھر میں چھوڑ نہیں سکتے۔
اتنی بڑی آبادی ہو، اتنی بڑی آبادی میں ہم سے یہ کہا جائے ہم اپنے بچے کو گھر میں چھوڑ دیں، ہم باہر گھومیں، ہمارا دل گوارا نہیں کرتا، میرا بچہ گھر میں تنہا ہے۔ یہ تو حضرت ہاجرہ اس پورے بیابان جنگل میں چھوڑ کر کے جا رہی ہے۔ ان تینوں کی قربانی تھی، ان تینوں کی قربانی پر اللہ نے ان کے نام کو اور ان کی اللہ رب العزت نے اس عمل کو قیامت تک جاری فرمایا۔ اس قربانی کا یہ عمل ہمیں سبق دے رہا ہے اخوت و محبت کا، ایثار کا، اور آپس میں اخوت اور بھائی چارگی کے ساتھ ہم ہر ایک ہر گھر کا خیال رکھیں، ہر گھر تک جو گوشت پہنچایا جا رہا ہے اور ہر گھر کے اندر اخوت و محبت کے جو دیے جلائے جا رہے ہیں، اللہ کرنے والوں کو بھی اخلاص عطا فرمائے، ان کی قربانیوں کو، ان کی محنت کو قبول فرمائے، اور اس قربانی کے ذریعے سے جو سبق ہے جذبہ ابراہیمی وہ ہم سب کے اندر نصیب فرمائے۔ آخر میں دعا ہے اللہ رب العزت پورے عالم میں امن و امان کی فضا قائم فرمائے اور عافیت کے ساتھ اور سہولت کے ساتھ یہ ایام بھی گزار دے۔ اور آخر کے اندر اس نماز کا جو طریقہ ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اپنی صفوں کو سیدھی کر لے، اور صفوں کو سیدھی کرنے کے بعد اور پھر نیت کرے کہ میں عید الاضحیٰ کی 2 رکعت واجب نماز 6 زائد تکبیروں کے ساتھ اس امام کے پیچھے پڑھتا ہوں، اور اللہ اکبر کہہ کر کے جب امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، ہم بھی اللہ اکبر کہہ کر کانوں کو ہاتھ کو کانوں تک اٹھائے اور باندھ لیں، پھر سبحان اللہ پڑھ کر کے ثنا پڑھ کر کے پھر امام صاحب دوسری مرتبہ کہیں گے اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھوں کو اٹھائے اور پھر چھوڑ دے، پھر تیسری مرتبہ بھی ہاتھوں کو اٹھائے چھوڑ دے، اور چوتھی مرتبہ کے اندر ہاتھوں کو باندھ لے۔ تو پہلی کے اندر باندھنا ہے اور چوتھی کے اندر باندھنا ہے، اور درمیانی 2 کے اندر چھوڑ دینا ہے۔ پھر سورت